ہر جگہ کے تو طریقے الگ ہوتے ہیں، لیکن خاص کر عرب کے رواج ساری دنیا سے ہٹ کر ہیں۔ جو چیزیں اور رواج وہاں رائج ہیں وہ دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتے، اور ان کے پیچھے چھپے ہوئے وجوہات سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ میری یہ کہانی سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس طرح شادی ہونے کے بعد میں ایک عربی عورت بن گئی، اور پھر مجھ پر ایک ایسا راز کھلا جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام رانیہ ہے۔ انٹر کے امتحانات کے بعد میں پوری طرح فارغ تھی، اور میرے پاس کرنے کو کوئی کام نہ تھا۔ گھر میں 2 بھابیاں موجود تھی، تو وہ سارا کام کاج انہی کے ذمے تھا۔ تو میں نے انٹرنیٹ کا استعمال شروع کر دیا، اور وہیں میری دوستی فیس بک پر ایک عربی لڑکے حامد سے ہوئی۔ میں نے سنا تھا کہ عربی مرد بہت ہی پیسے والے اور عورتوں کے شوقین ہوتے ہیں۔ حامد بھی ایسا ہی تھا۔ وہ شہر ریاض میں رہتا تھا، اور اس کے سونے کی 3 دکانیں تھیں۔ حامد کا کام ایسا تھا کہ اس کا واسطہ طرح طرح کے لوگوں سے پڑتا، اس لیے اس کی اردو کافی حد تک بہتر تھی۔ فیس بک کے گروپ میں ہونے والی یہ دوستی آہستہ آہستہ پرائیویٹ چیٹ میں تبدیل ہو گئی، اور پھر ہمارے درمیان واٹس ایپ نمبر بھی ایکسچینج ہو گئے۔ حامد بہت اچھا لڑکا تھا، وہ بہت عزت سے بات کرتا تھا، اسی لیے میرا دل اس کے لیے خاص جگہ بن گئی تھی۔ کبھی کبھار وہ مجھ سے ایسی عجیب و غریب سوال بھی پوچھتا جسے سن کر میں حیران رہ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ باتوں باتوں میں حامد سے کہنے لگا، رانیہ اگر برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ میں نے ہنس کر کہا کہ ایسی کون سی بات ہے جسے پوچھنے کے لیے تمہیں اجازت لینا پڑی؟ اور پھر اس نے جو بات پوچھی وہ واقعی میرے لیے انوکھی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ رانیہ کبھی تم نے اپنی ناک میں تیل لگایا ہے؟ اس کے بعد سن کر میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیسا سوال ہے؟ میں نے جواب دیا، میں بھلا ناک میں تیل کیوں لگاؤں گی؟ اس پر حامد نے ایک عجیب سا سوال کر دیا کہ تمہاری بھابیوں نے بھی کبھی تیل نہیں لگایا، وہ تو شادی شدہ ہے نا؟ اس کی یہ بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اس پر میں حامد سے کہنے لگی کہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں یا میری بھابیاں کیوں ناک میں تیل لگانے لگی؟ حامد نے ذو معنی الفاظ میں کہا کہ تم کبھی میرے پاس آئی تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ کبھی میں اس سے ملنے جا سکتی؟ ہمارے درمیان شہروں کا نہیں بلکہ سمندروں کا فاصلہ تھا۔ حامد کی باتیں ایسی عجیب و غریب ہوتی تھی، وہ میری سمجھ سے تو تقریباً باہر ہی ہوتی تھی۔ وہ باتیں کرتا کرتا اچانک ایسے سوال پوچھ لیتا جن کا نہ سر ہوتا نہ پیر، لیکن پتہ نہیں کیوں پھر بھی مجھے اس سے بات کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ ہم دونوں کی دوستی کو ابھی صرف 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ حامد نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا، اور دوسری طرف میری بڑی بھابھی کو اس بات کا پتہ لگ گیا کہ میں ساری رات کسی لڑکے سے بات کرتی ہوں۔ مجھے حامد سے اس پرپوزل کی کوئی شک نہیں تھی، کیونکہ ہم دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو آمنے سامنے نہیں دیکھا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو صرف تصویروں میں ہی دیکھتے تھے، اور وہ بھی مجھے روزانہ تصویریں بھیجتا اور میں بھی اسے بھیجا کرتی تھی۔ اسی لیے جب اس نے مجھے پرپوز کیا تو میں حیران رہ گئی کہ ریاض شہر میں رہنے والا ایک امیر لڑکا تھا، اور میں لاہور شہر کی ایک عام سی لڑکی تھی۔ حامد دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، جبکہ میں اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ میں ابھی حامد کے پرپوزل سے پوری طرح خوش بھی نہیں ہوئی تھی کہ میری بھابھی نے یہ خبر بھائی کو پہنچا دی، اور بھائی نے غصے میں آ کر مجھ سے میرا موبائل چھین لیا۔ میں حامد کے پرپوزل کا جواب بھی دے نہیں پائی تھی، اور مجھ سے میرا موبائل بھی چھین لیا گیا۔ میں بن پانی کی مچھلی تھی، نہ تڑپ سکتی تھی نہ مر سکتی تھی۔ اس کے بغیر 1 منٹ میں گزارا کرنا مشکل تھا، اور فون چھین جانے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اب اس بات کو 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ میں بھائی کے قدموں میں بیٹھ گئی، اور ڈرتے ڈرتے بھائی کو حامد اور اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ مجھ سے شادی کی خواہش رکھتا ہے۔ میری بات سن کر بھائی غصے میں آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے، رانیہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے سب صرف دلی لگی کے بہانے ہیں، اور غیر ملکی لڑکے اسی طرح لڑکیوں سے اپنا دل بہلاتے اور ٹائم پاس کرتے ہیں۔ وہ تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھا کر کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارے گا، اور پھر تمہیں چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی کے شکار پر نکل جائے گا۔ میں نے بھائی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ حامد دوسرے لڑکوں کی طرح نہیں ہے، لیکن بھائی تو